صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں. اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. مرزا نے کچھ چند مثالیں پیش کر کے پھر بار بار یہ آپ آخر میں جملہ دہرایا، کہا کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں. اور اس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. اس کا ترجمہ مرزا نے یہ کیا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اب دیکھو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو یہ بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا. تو بابے تو شیئی کوئی نہیں. حالانکہ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا کا مفہوم کیا ہے اور یہ کس موقع پر وارد ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے کس موقع پر یہ سیدہ فاطمہ، حضرت صفیہ اور جو قریش ہیں ان کو یہ ارشاد فرمایا جملہ، یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے قریش خاندان کو، اپنی پھپھی حضرت صفیہ کو اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں تمہیں اللہ رب العزت سے بے نیاز نہیں کرتا، بے خوف نہیں کرتا. یعنی تم اس بنیاد پر اللہ سے بے خوف نہ ہو جانا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، بلکہ اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کوئی شان اور مجھے کوئی آخرت میں شفاعت کا کوئی مرتبہ اور منصب عطا نہیں کیا. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو اغنائے ذاتی کی نفی ہے، اغنائے ذاتی کی نفی ہے، سلب اغنائے عطائی نہیں ہے. یعنی جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو منصب شفاعت کا عطا فرمایا اس کا سلب نہیں ہے، اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ نفی اس بات کی کہ میں ذاتی طور پہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں اللہ رب العزت سے بے نیاز نہیں کرتا، بے خوف نہیں کرتا، بلکہ تم اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا جو خوف اور خشیت ہے وہ اپنے دل میں رکھنا. اور مرزا نے اس حدیث کا جو بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اس بات پر نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. حالانکہ وہ یہ نہ اکڑنا کے لفظ تو حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں اتنا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے بے نیاز، کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا دل میں ڈر رکھنا. باقی یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوئی ایسی طاقت اور شان نہیں دی کہ جس بنیاد پر نبی علیہ السلام اپنی امت کو اور اپنے اہل بیت کو جو ہے وہ ان کے کوئی کام آ سکے. یہ عقیدہ رکھنا یہ تو عقیدہ قرآن، احادیث متواتر اور اجماع اہل سنت کے خلاف ہے. اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے احادیث متواترہ کی روشنی میں، اور اس پر متواتر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قیامت میں اپنی امت کے، اپنی اہل بیت کے اور اپنی گناہگار امت کے، گناہگار امتیوں کے کام آئیں گے. حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے. احادیث متواترہ اس پر موجود ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ایسے اولیاء، شہداء، صالحین، علماء، قرآن کے حافظ اور قاری، وہ ہزاروں لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو اللہ رب العزت سے جنت لے کے دیں گے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق جب جمع ہو کے اکٹھی ہو کے آئے گی. صحیح بخاری 1475 نمبر حدیث ہے. کذالک استغاثوا بآدم، پھر وہ آدم علیہ السلام سے آ کے فریاد کریں گے. ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے. ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے فریاد کریں گے کہ ہماری بیوی بنائیں. فیشفعوا لیقضی بین الخلق، تو نبی پاک علیہ السلام پھر ان کی شفاعت کریں گے تاکہ اللہ رب العزت مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے. حضور کی شفاعت پر اللہ رب العزت ان کا فیصلہ فرمائے گا. اور صحیح بخاری میں 335 نمبر حدیث ہے. حضور فرماتے اوتیت الشفاعۃ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت دی ہے. اور صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 1904 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو شفاعت مجھے عطا کی ہے، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، ساری مخلوق خدا قیامت کے دن ان کی رغبت میری طرف ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت والے دن مجھ سے بے نیاز نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی رغبت بھی میری طرف ہوگی. نبیوں کی رغبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. اور یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ حضور تو کسی کا کوئی کام نہیں ہے. حدیث کا مفہوم اور مضمون جو وہ کس انداز سے بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. اور پھر صحیح بخاری میں 3340 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دوں گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک واشفع تشفع، کہ اے نبی اپنا سر اٹھائیے، شفاعت کریے، جس کی آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سل تعطیٰ، اور آپ مانگیے
مانگیے جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اور قیامت کا دن ہوگا۔ سنن نسائی میں 5010 اور ابن ماجہ میں 60 نمبر حدیث ہے، مومن اللہ کے محبوب بندے قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور ادلال آ کے جھگڑا کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار، کہ جن ایمان والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اہل ایمان مومن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آ کے وہ مجادلہ کریں گے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مجادلہ نہیں کرتے جس طرح وہ ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں آ کے کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے اور تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت پر اللہ کہے گا کہ جاؤ ان کو جہنم سے نکال لو، اور پھر وہ جہنم سے ان کو نکال کے لائیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھی وہ ایمان والے جہنم سے نکال کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت لے کے دیں گے۔